نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 107 سورہ التوبہ آیت نمبر 53 سے لے کر 63 تک۔ اس لیسن کو ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 60 تک کمپلیٹ کر لیا ہے، اس کو ہم آگے مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا الحمدللہ، اور میں نے آپ کو کچھ وضاحتیں بھی کی تھیں، اور ایک وضاحت اس میں نے آپ سے یہ کی تھی کہ ہم جن لوگوں کی کفالت کرتے ہیں ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو بہت اچھے سے واضح کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہم اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی والدین اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح سے بچے اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح سے ہسبینڈ اپنی وائف کو یعنی شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زیر کفالت ہوتے ہیں، یعنی پیرنٹس کے زیر کفالت ان کے بچے ہوتے ہیں۔ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بچوں کے زیر کفالت ان کے والدین ہوتے ہیں، اسی طرح سے شوہر کے زیر کفالت اس کی بیوی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک الحمدللہ اصول ہمیں دین نے دیا ہے، اور اس پہ تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ والدین کو، اولاد کو اور بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جب اولاد پر والدین کا خرچہ واجب ہوتا ہے، اور اسی طرح سے والدین پر تو اولاد کا خرچہ واجب ہوتا ہے جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے شوہر پر بیوی کا خرچہ واجب ہوتا ہے۔ مثلا اولاد پر والدین کا خرچہ واجب ہوتا ہے، اور اگر اولاد والدین کو زکوٰۃ دے گی تو اس طرح اولاد کو والدین پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گویا انہوں نے زکوٰۃ دے کر اپنے ذمے واجب خرچ کو بچا لیا، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ خود ہی رکھ لی۔ ٹھیک ہے، اس طرح اپنی اولاد کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس بارے میں امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والدین، اولاد، پوتے، دادا دادی اور نواسے کو ہم اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ اہل علم یہاں کچھ صورتوں کو مستثنیٰ قرار دیتے ہیں، جیسے کہ اگر پیرنٹس پر کوئی قرضہ ہے یا اولاد پر کوئی قرضہ ہے تو ایسی صورت میں ان کا قرض زکوٰۃ سے اتارا جا سکتا ہے، کیونکہ اولاد کا قرضہ والد کے یا والد کا قرضہ اولاد کے ذمہ واجب الادا نہیں ہوتا، کہ اگر والد نے کوئی قرضہ لیا ہے تو اولاد پر یہ واجب الادا نہیں ہے، اور اسی طرح سے اگر اولاد نے کوئی قرضہ لیا ہے تو یہ والدین پر واجب الادا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کسی کے والد پر کوئی قرضہ ہے تو اولاد اس قرض کی ادائیگی زکوٰۃ سے کر سکتی ہے، یا پھر زکوٰۃ دینے والے کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کا یا پیرنٹس اپنے بچوں کا خرچہ برداشت کر سکیں۔ ایسی صورت میں زکوٰۃ دینے والے پر خرچہ واجب نہیں ہوتا، تو پھر اس صورت میں یہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر کوئی بیٹا شادی شدہ ہے اور وہ مالی طور پر کمزور ہے اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کا خرچہ برداشت کر سکے، تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ بالفرض اگر کسی کے پاس کیش ہے 80,000 کے قریب اور سال بھر اس پر گزر گیا ہے، اور اس کے پاس ویسے کوئی اتنا مال نہیں ہے، اب جس کے پاس 80,000 روپے کی رقم بھی سال بھر رہتی ہے تو آپ کو پتا ہے وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اس کی جو بھی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ اپنے پیرنٹس کو دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ویسے ہی کوئی مال نہیں ہے، وہ مالی وسعت ویسے ہی نہیں رکھتا۔ اب بالفرض پیرنٹس کو دوائیوں کی ضرورت تھی یا پھر کوئی اور ان کی ضرورت تھی جس کو وہ اس پیسوں سے پورا کر سکتا تھا، اب وہ یہ سوچ کے کہ میں اپنے پیرنٹس کو کیسے زکوٰۃ دوں، وہ یہ پیسے تو کسی اور کو دے دے اور پیرنٹس وہی اپنی حاجتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔
ٹھیک ہے، تو ہمارا دین اتنا سخت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا اصول دیا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. پیرنٹس کو کیا کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح سے شوہر کو کیا کہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، یہ تو ایک اہم اصول ہے. لیکن اگر کوئی شخص اتنا مال نہ رکھتا ہو کہ وہ ان کا خرچہ برداشت کر سکے، یا ان میں سے کوئی مقروض ہو یا مکاتب ہو یا مسافر ہو، تب ان پر زکوٰۃ سے پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. مکاتب کہتے ہیں کہ اگر کسی کا باپ غلام ہے اور اس نے اپنے مالک سے کوئی مکاتبت کر کے رکھی ہے، تو obviously بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو زکوٰۃ کے پیسے سے آزادی دلوا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دین میں الحمدللہ حالات کے اعتبار سے لچک ملتی ہے. ہم جو ہے وہ بہت اسٹرک ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اس طرح سے تو زکوٰۃ ہم پیرنٹس کو دیں گے تو یہ گناہ ملے گا. obviously اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ مالی وسعت رکھتے ہیں، آپ اپنے پیرنٹس کے خرچے برداشت کر سکتے ہیں، وہ آپ کے زیر کفالت ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے مال میں سے خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ میں نے تو حدیث بیان کی تھی کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ میں صاحب مال ہوں، یعنی میں الحمدللہ افورڈ کر سکتا ہوں اور میرے والد محتاج ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، اولاد ہی تمہاری پاکیزہ کمائی ہوتی ہے اور اپنی اولاد کی کمائی سے تم کھا سکتے ہو. ابو داؤد کی یہ روایت میں نے آپ کو بتائی تھی. ٹھیک ہے. اب بالفرض کسی کی بیٹی جو شادی شدہ ہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے اور پیرنٹس چاہتے ہیں کہ اس کی مدد کرے، لیکن پیرنٹس خود بھی مالی اعتبار سے کمزور ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے داماد کو زکوٰۃ کا پیسہ دے دیں، کیونکہ داماد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو جب داماد کو زکوٰۃ ملے گی تو پھر وہ اپنی فیملی پہ ہی خرچ کرے گا. تو جو بھی ایسے لوگ ہیں ان کو حکیمانہ فیصلہ کرنا ہے تاکہ جتنا ہو سکے شریعت کو فالو کیا جائے، اور پھر جہاں آپ مجبور ہو جاتے ہیں تو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وسعت دیتے ہیں، آپ کو الحمدللہ لچک دیتے ہیں، نرمی دیتے ہیں کہ آپ اپنے مسئلے مسائل کو حل کر سکیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات کلیئر ہوگی، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ جب بات سنتے ہیں نا تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو کیسے زکوٰۃ دیں. حالانکہ میں نے تھوڑا واضح کیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے واضح کرنے میں کوئی کمی ہو، تو پھر میں نے جو ہے سوچا کہ اس کو مزید واضح کر دوں. ٹھیک ہے جی. یہ ساری جتنی بھی باتیں ہم تفسیر میں کرتے ہیں نا تو وہ پھر پورے دلائل کے ساتھ ہوتی ہے. ایسی اپنی مرضی سے ہم کوئی اپنا فہم جو ہے وہ نہیں دیتے، کیونکہ دیکھیں اگر اس طرح سے ہم کریں گے نا تو پھر تو میرے خیال میں بہت زیادہ آئی تھنک کہ اپنی منمانی ہو جائے گی. اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا ہے. صحیح. تو آگے شروع کریں پھر ہم تفسیر. چلیں جی انشاءاللہ. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور ان میں سے وہ لوگ ہیں جو، الذین سے مراد یہاں پر منافقین ہیں، یؤذون اذیت دیتے ہیں، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، ہوا وہ اذن کان ہے، یعنی کان کا کچا ہے. یہ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان کے کچے ہیں. نعوذ باللہ. ایکچولی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے باتیں کر کے، تانے دے کر اور صدقات کی تقسیم پر بول کر، اور وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بات سن لیتے ہیں. کان کا کچا ہونا کیا مراد ہے کہ یہ شخص سب کی بات سن لیتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو اسے سچا مان لیتے ہیں، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کوئی بات کریں اور قسم کھا لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی سچا سمجھ لیتے ہیں. ابن عباس، مجاہد اور قتادہ نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ جب یہ منافقین کہتے تھے وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، وہ کہتے کہ آپ کان ہیں، یعنی آپ کان کے کچے ہیں، آپ ہر کسی کی بات سن لیتے ہیں. تو یہاں
ان منافقوں کی ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا منافقوں کی نشانی ہے. منافقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی بات سن لیتے ہیں اور اسے درست بھی سمجھ لیتے ہیں. ایکچولی ان کی خواہش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کی باتوں پر اعتماد نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، قل کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اذنو کان، یعنی وہ کان ہے یا وہ ہر کسی کی بات سن لیتا ہے، یا تم کہتے ہو کہ یہ کان کا کچا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر لکم، اچھا ہے تمہارے لیے یعنی تم منافقین کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کان کا کچا ہونا تمہارے لیے بہتر ہو گیا، کیونکہ وہ تو تمہاری بھی باتیں سن لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کی بات سن لینا تم منافقوں کے حق میں تو بہتر ہو گیا. تم ان کے سامنے اپنے ایمان کے جھوٹے دعوے کرتے ہو، مسلمانوں کی ہمدردی پانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، جہاد سے فرار کے لیے جھوٹے بہانے بناتے ہو. ان سب پر وہ صبر سے کام لیتے ہیں. اگر تحقیق سے کام لیتے تو تمہاری شامت آ جاتی. دیکھیے، سننا ایک مشکل کام ہے. کوئی اچھی باتیں کر رہا ہو تو اور بات ہے، لیکن اگر کوئی باتیں سنائے تو اس کو سننا، برداشت کرنا، نظر انداز کرنا، یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے. کوئی باتیں سنائے اور سکون ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تب ہو سکتا ہے کہ ساری بات اللہ پر چھوڑ دیں. جو شخص بھی اپنے سارے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اس کو سکون آ جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم وضاحت دیں تو بھی وہ چین سے نہیں بیٹھے گا، اور اگر چھوڑ دیں تو بھی نہیں بیٹھے گا، جیسے کہ یہ منافقین تھے. تو یہ بدبخت منافقین اپنی شرارتوں میں بڑھتے جا رہے تھے. اپنی جو میٹنگز ہوتی تھیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتے، الزام تراشی کرتے، تانے دیتے، اور ان باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے. جس میں سب سے جو اہم بات تھی جس کا ذکر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو کانوں کا بڑا ہی کچا ہے. اب یہ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایسی باتیں پہنچتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کے پوچھتے کہ تم نے ایسا کہا ہے، تو یہ منافقین آ کر قسمیں کھاتے اور کہتے کہ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ تمہاری بات بھی تو سن لیتا ہے، تمہاری باتوں کو بھی تو لے لیتا ہے، تو اس کا کان کا کچا ہونا یعنی ہر کسی کی بات سن لینا تمہارے لیے تو اچھا ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری باتیں سن لیتا ہے تو تمہاری باتیں مان بھی لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو سب کی تھے، مگر اعتماد سچے مومن پر کرتے تھے. جیسا کہ آگے ذکر ہو رہا ہے، یؤمن باللہ، وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، ویؤمن، اور اعتماد کرتا ہے، للمؤمنین، مومنوں پر، یعنی مومنوں کی باتوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی باتیں سنتے تو یہ منافقین پر بڑی بھاری ہوتی. آمن بی جو ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے ایمان لانا، اور آگے ہی آپ دیکھیے وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، آمن لی آ رہا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اعتماد کرنا، اعتبار کرنا، یقین کرنا. تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو سب کی تھے، مگر اعتماد سچے مومنین پر کیا کرتے تھے. وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے جو آمنوا، ایمان لائے، منکم، تم میں سے، اور ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے. والذین، اور وہ لوگ جو یؤذون، دکھ دیتے ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک. جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے کل قیامت کے دن دردناک عذاب ہے. یہاں دنیا میں بھی ان کا انجام بڑا ہی عبرتناک ہوگا، کیونکہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے گا اس کی دنیا بھی برباد ہے، اور آخرت میں تو ویسے بھی ان بد نصیب منافقین کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہے.
آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی کلاس میں ایک حدیث پڑھی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقات کی تقسیم کی تھی تو ایک شخص نے آ کر کہا تھا کہ اس ڈویژن میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انصافی کا الزام لگایا تھا. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات بتائی گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آ گیا تھا، اور آپ کے چہرے پر اس غصے کے آثار دیکھے جا سکتے تھے. لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کو ضبط کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ اذیت دی گئی تھی تو انہوں نے صبر کیا تھا. بخاری کی روایت ہم نے پڑھی تھی پچھلی کلاس میں. تو یہ بہت کچھ بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایذا رسانیوں پر صبر کیا کرتے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لکم تمہارے لیے. یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے تمہارے لیے. لیردوکم، تاکہ راضی کریں تم کو. یہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں. واللہ، حالانکہ اللہ و رسولہ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احق کو زیادہ حقدار ہیں ان یہ کہ یردوہ، وہ راضی کریں اس کو، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ہیں ایمان لانے والے. جھوٹی قسموں کے ساتھ لوگوں کو خوش کرنا یہ بھی منافقت ہے. منافقوں کی جب بھی کوئی سازش پکڑی جاتی یا ان کی کوئی بھی بری بات پکڑی جاتی، ان کی تانا زنی پکڑی جاتی تو فوراً اس سے مکر جاتے اور اپنے جھوٹے بیان پر قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں کو مطمئن اور راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے. یہی بات ان کو منافقت میں اور زیادہ کرتی تھی. ٹھیک ہے جی، جب یہ کام کرتے تھے تو یہ منافقت میں اور زیادہ ہو جاتے تھے. اگر یہ اللہ سے ڈرتے، اپنی غلطیوں کو ایکسپٹ کرتے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، تو یہ ان کے ایمان اور یقین باللہ کی دلیل ہوتی. جیسے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اسے خوش کریں اگر وہ مومن ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ اچھے بھلے دیندار نظر آنے والے لوگ اپنی غلطیوں کو قبول نہیں کرتے، بہت کچھ غلط کہتے ہیں، لوگوں کی دل آزاری بھی کرتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے ایسا کہا تھا تو وہ فوراً مکر جاتے ہیں، حالانکہ ان کی غلط بات کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کو تو پتا ہے نا کہ منافقت کو اللہ تعالیٰ کھول کر ہی رہتا ہے. تو منافق کی یہ صفت کہ وہ اپنی غلطی کو ایکسپٹ نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا، یعنی یہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنے سے، اپنی غلطیوں کو قبول نہ کرنے سے باز نہیں آتے تھے. تو اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بھی موجود نہیں، وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو پھر کتنی منافقتیں ہو رہی ہوں گی آپ سوچیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے بچائے. اللہ ہمیں تو سچا ہونے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا والے کام کریں گے تو یہ سراسر اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ہوتا ہے. بہت کچھ آس پاس دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن بس انسان صبر ہی کر جاتا ہے کیونکہ اس کا صبر کرنا ہی بہتر ہے. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ منافقین کی ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیے سورہ توبہ اور منافقین، ان کا جو ذکر ایک ساتھ آیا نا. حالانکہ سورہ توبہ میں ہم یہ سوچتے کہ شاید اللہ تعالیٰ بہت ساری دعائیں ہمیں سکھائیں گے کہ توبہ کرنے کے لیے کون سی دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیکن یہاں پر اس سورہ میں بہت زیادہ منافقین کا ذکر کیا ہے، تاکہ اگر ہم محسوس کرتے ہیں کوئی بھی صفت اپنے اندر تو فوری طور پر توبہ کریں، کیونکہ منافقت بھی معاف نہیں کی جائے گی. بہت ہی بڑی اخلاقی گراوٹ ہے جس میں انسان اتنا مفاد پرست ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو راضی کرتا ہے. اس کا دھیان اس چیز سے ہٹ جاتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اس کا دھیان اس چیز سے ہٹ جاتا ہے کہ وہ سنتوں کو فالو کرے. کیونکہ ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اللہ کی مانیں، اور اللہ نے جو اپنا نبی بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مانیں. میں جب ان آیات کو پڑھ رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی
اس طرح کی منافقتیں علل اعلان کی جاتی تھی، تو پھر آج کا دور تو اور زیادہ شر کے ساتھ ہے. یہ اللہ ہی ہے کہ ہمیں منافقت سے بچائے. ہم سب کو اس کی بہت زیادہ دعا بھی کرنی چاہیے اور سچ بولنا چاہیے. بعض دفعہ ہم کوئی چیز بول دیتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں بولنی چاہیے، تو کیا ہو گیا، ایک سوری سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم سوری بولنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ہماری ایگو ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم سوری نہیں بولتے، یا پھر ہمارا عہدہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ سوری نہیں بولنے دیتا. ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے فلاں، کیا میں نے دنیا میں تجھے عزت نہیں دی تھی، تجھے اونچا مقام نہیں دیا تھا، تجھے بیوی عطا نہیں کی تھی، اونٹ اور گھوڑوں یعنی سواریوں کو تیرے تابع نہیں کیا تھا، کیا تجھے حکومت نہیں دی تھی، اور تو چوتھا حصہ بطور ٹیکس وصول نہیں کرتا تھا؟ منافق کہے گا، کیوں نہیں اے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو یقین رکھتا تھا کہ میرے ساتھ ملاقات کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آج میں بھی تجھے اسی طرح بھلا دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا. پھر دوسرا شخص آئے گا تو اس سے بھی یہی سوال جواب ہوں گے، پھر تیسرے کے ساتھ بھی یہی سوال جواب ہوں گے. تو وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھ پر ایمان لایا، تیری کتابوں اور تیرے رسولوں پر بھی ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا، صدقہ اور خیرات کرتا رہا. اس منافق سے جتنا ہو سکے گا اپنی تعریف کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ٹھہر جا، تیرا جھوٹ کھل جائے گا، ہم تجھ پر ابھی گواہ پیش کرتے ہیں. منافق سوچے گا، میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اس کی ران کو حکم دے گا کہ بول. چنانچہ اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی میں بول پڑیں گی، اور اس کے اعضاء کی گواہی اس لیے ہوگی تاکہ اس کا کوئی عذر باقی نہ رہے. دراصل یہ منافق شخص ہوگا، اور اس دن ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کیسی یہ حدیث ہے! اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اس شخص کو نعمتیں گنوائیں، اور واقعی ایسا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ دے رکھا ہے، عزتیں، مقام، نعمتیں، کتنا کچھ دے رکھا ہے، اور ہم منافقتیں کر کے اس کا کتنا برا سودا کرتے ہیں. کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو جب ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے جب ہم اپنی غلطیوں کو نہیں مانتے؟ کیا جواب دیں گے جب ہم اپنے جھوٹے عذر پیش کرتے ہیں؟ ہم سب نے اپنے آپ کو ان آیات میں چیک کرنا ہے کہ کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی سچویشن بنتی ہے نا، اس سچویشن میں سچ بولنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. حالانکہ یہ ڈیفیکلٹ چیز آپ کو اللہ کی رضا دے سکتی ہے، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے بسا اوقات اپنی غلطی کو قبول کرنا. اور جو اپنی غلطی کو قبول نہ کرے سو وہ منافق ہے. تو جب ہم اپنی غلطیوں کو قبول نہ کریں نا، تو اپنے آپ کو ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم کہیں منافقت تو نہیں کر رہے. صحابہ کرام تو بسا اوقات اپنی نہ کردہ غلطیوں کی بھی معافی مانگ لیا کرتے تھے، یہ سوچ کر کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، اور پھر بعد میں ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ غلطی نہیں ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم یعلموا، کیا نہیں انہوں نے جانا، انہ بے شک وہ، من یحادد اللہ، جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی. یہاں پر جو یحادد، روٹ ورڈ ہا دال دال، مانا کسی کے مقابلے میں دشمن بن کر اٹھنا، مخالفت کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے جانا نہیں کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی بھی مخالفت کرے گا اللہ کی ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأَنَّ، تو بے شک لہو، اس کے لیے، نار جہنم، جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں. ذالک، یہ، الخزی، رسوائی ہے، العظیم، بڑی. ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے. آج دنیا کی رسوائی جتنی بھی زیادہ ہو، وہ آخرت کی رسوائی کے سامنے زیادہ نہیں ہو سکتی.
معذرتیں قبول نہیں ہوں گی اور جہنم کا دائمی عذاب ہوگا. کتنی بڑی رسوائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ نہیں جانتے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا تو اس کے لیے نو ڈاؤٹ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی ہم تلاوت سنتے ہیں. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. اچھا، جب ہم اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ تو بہت برے لوگ ہوں گے اور ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں، اور یہ منافقتیں تو دنیا پرست لوگ کرتے ہیں اور ان کے اندر بڑی ہی دنیا کی چاہ ہوتی ہے، ہم تو اس پہ نہیں آتے. حالانکہ دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اچھے بھلے دیندار نظر آنے والے لوگ اپنی غلطیوں کو قبول نہیں کرتے، بہت کچھ غلط کہتے ہیں، بہت کچھ، اور تانا زنی کرتے ہیں، لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایسا کہا ہے تو کہتے نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کہا. ہم سب نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کہیں ہم ان میں تو نہیں آتے. ہیں بڑی ہی سخت آیات، اور جیسا کہ میں ذکر کر رہی تھی کہ سورہ توبہ میں منافقین کا ذکر اسی لیے آیا ہے کہ ہم سب غور کریں کہ کہیں ہم میں یہ صفات تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کا علاج کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ ان منافقتوں کی وجہ سے جہنم کے نچلے درجے میں جانا پڑے گا، یعنی کفار سے بھی بدترین انجام ہوگا. ایک اور تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.